اللہ ہر جگہ داخل کر لے اپنے اندر، جہاں جہاں دنیا بٹھائی گی اللہ داخل کر لے وہاں پر، جینا سیکھے اس کے ساتھ، باتیں کرے اس کے ساتھ، گلے شکوے کرے اللہ کے ساتھ، دل لگائے اللہ کے ساتھ. تو جہاں جہاں اللہ آتا جائے گا وہاں وہاں جینا سیکھ جائے گا انسان تنہائیوں میں. جہاں جہاں اللہ آتا جائے گا لوگ اسے مار ہی نہیں سکیں گے. وہ کبھی بھی کمپلیکس نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی لیفٹ آؤٹ فیل نہیں کرے گا. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، بات ختم ہوگی. کیا ملنا کیا ہے اس دنیا میں، یہ ختم تو ہو جانی ہے. لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، لوگوں کی ٹینشنز ہیں، لوگوں کے دکھ ہیں، لوگوں کے غم ہیں. یہ سارا غم، یہ سارا کچھ ختم ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے قلب میں اللہ اور آخرت کو جگہ دے دیں تھوڑی سی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، غنی کا مطلب یہ ہے کہ انسان غنی ہو جائے، مطلب محتاج نہ ہو کسی چیز کا، غنی ہو جائے انسان. میں بھی ایک کتاب ہی پڑھ رہا تھا اسلام توحید کے اوپر، اللہ کی شان پڑھ رہا تھا، دنیا کے اندر مسلمانوں کا مقصد سمجھ رہا تھا. میں تو لائیو آ ہی نہیں رہا آج کل. میں نے کہا یار میں جا کے نا حق ادا کر دوں لا الہ الا اللہ کا. میں اپنے 10-12 صفحے پڑھے ابھی، ایسا میرا دل اداس ہوا اندر سے. میں کہا یار، میں اپنے آپ سے میں نے کہا کہ یار میں پوری قوم کو اتنا حوصلہ دلاتا ہوں، میری تقریروں سے لوگ زندہ ہو جاتے ہیں، ان کے حوصلے. میں ان کو یہ تو بتاؤں کہ ان کا مشن کیا ہے، انہوں نے کرنا کیا ہے دنیا کے اندر. یہ ترقی اور کامیابی اور طاقت بھی تمہیں آ گئی تو تم نے کرنا کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے مقصد ہمارا. خود کی بڑائی نہیں، خود کی عظمت نہیں، خود کا نام نہیں، خود کی شہرت نہیں. میں ابھی یہی شرک اور ریاکاری پہ کچھ حدیثیں پڑھ رہا تھا. میں تو اپنے آپ کا محاسبہ کر رہا تھا یار. ہر جگہ سیلفیاں، لوگ ایسے ہجوم ارد گرد آ گئے ہیں، ہر جگہ اتنی تصویریں، اتنی جو ہے وہ شہرت جو ہے وہ آگے پیچھے. مجھے تو ایمان دکھتا ہی نہیں اپنے اندر. مجھے تو ایسا لگتا ہے وہ وقت اتنے اچھے تھے جب میں گمنام تھا. I was so happy in those times. کاسمیٹک نہیں تھا، اللہ اللہ کرتا تھا، سکون سے بیٹھتا تھا، مسجد جاتا تھا. کیا زندگی تھی. یہ دنیا داری نہیں تھی، یہ معاملات نہیں تھے. میں خلاف نہیں ہوں اس کے، مگر اصل تو یہ نا کہ اللہ کے لیے ہو سب کچھ. یہ کام بھی جو میں نے شروع کیا یہ اللہ کے لیے ہونا. اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو میں تو گیا جہنم میں. اللہ میری العیاذ باللہ، اللہم اجرنی من النار. تو میں تمہیں آج لوگوں کو بتاؤں گا، اگر تم لوگ چاہتے ہو نا، جب یہ شروعات کی تھی نا میں نے اس سفر کی، لوگ نا اکیلے نہیں رہ سکتے. لوگوں کو ڈر رکھتا ہے اکیلے رہنے میں. لوگ چاہیے ہمیں ارد گرد. جب میں اللہ مجھے نیا نیا ہدایت دی تھی نا، اللہ نے مجھے، پوری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا، پوری دنیا نے ترک کر دیا. ایک کمرے میں بیٹھ کے نا میں فضیلت الشیخ صلاح الدین یوسف صاحب حافظ رحمہ اللہ، ان کی ایک احسن البیان ایک تفسیر کی کتاب تھی، میں وہ پڑھتا تھا، اور کوئی 2 کتابیں لا کے گھنٹوں گھنٹوں وہ پڑھتا تھا. وہ شخص جس کے ارد گرد دوست ہی دوست، سیٹرڈے نائٹس کو پارٹیاں ہو رہی ہیں، لڑکے ہی ہر جگہ، گھومنا پھرنا، ٹورز لگ رہے ہیں، عیاشیاں چل رہی ہیں. بندے ہر وقت چاہیے، ہر وقت لوگ ہونے چاہیے ارد گرد، ہر وقت دوست ہونے چاہیے ارد گرد، ہنگامے ہونے چاہیے زندگی میں. ان وقتوں کے اندر جو نا ویسے ایک کمرے کے اندر مجھے اب سمجھ میں آتا ہے کیسے بڑے بڑے لوگوں نے اللہ کے نام پر جیلیں کاٹ لی. مجھے وہ وقت یاد ہے، میں آئی یوز ٹو بی الون. کتاب کھولتا تھا، اللہ کی کوئی بات آ جاتی تھی، ایسا مجھے حوصلہ مل جاتا تھا 2 دن گزارنے کا. پھر ایک آیت پڑھتا تھا، پھر ایک ہمت آ جاتی تھی.
اس اللہ کے قرآن نے، اس اللہ کی یاد نے، اس اللہ سے تعلق نے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا آپ کیسے لڑے اتنی دنیا سے، کیسے آپ کو اتنا درد آپ کی تقریروں میں تو درد اس لیے ہے کیونکہ جنگیں لی، سامنا کیا، معاشرے کی غلط روایتوں کے خلاف قدم اٹھائے، گھروں سے نکلے، گھروں سے در بدر ہوئے، شہروں سے نکل کر امریکہ جیسی ریاستوں سے نکل کے گاؤں دیہاتوں میں گئے، علم پڑھا، اپنے آپ کو علیحدہ کیا اپنے آپ سے، لیکن وہ جو ڈرائیو تھی نا اس میں اللہ تھا میرے پاس، جو مجھے ہمت دلاتا تھا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے یار، میں اپنے رب کے لیے کٹمر بھی، اب تو وہ والا ایمان بھی نہیں ہے، اب تو یہ سارا مصنوعی ڈھونگ لگتا ہے، بس جاؤ تقریریں کرو، آیتیں پڑھ دو، لوگ آ رہے ہیں، سیلفیاں، تصویریں، اور بس وہی شیخ آتے نہیں کہاں چلا گیا ہوں میں بھی۔ اور لٹرلی اسپیکنگ مجھے وہ وقت اتنا یاد آتا ہے، میں مدرسے میں تھا، مسجد میں تھا، کوئی بھی نہیں تھا دنیا میں میرے ساتھ، سب نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن وہ تنہائیوں میں بھی اللہ کے ساتھ اتنی زیادہ ایک خوشی تھی، سکون تھا، ایک راحت تھی مجھے۔ یہ دنیا میرے پہ چھرے مارتی تھی اور میں جو ہوں وہ اللہ کے ساتھ خوش تھا اپنی زندگی، قرآن پڑھتا تھا، میں آیتیں ملتی تھی نئے، مجھے ایسا دل میرا خوش ہوتا تھا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، سورہ زمر کی آخری رکوع اتنا زبردست ہے، سورہ مومنون کی حتی اذا جاء احدکم الموت قالوا رب ارجعون، ایسی زبردست باتیں تھیں اس کے اندر۔ ہم لوگوں میں رہنا چاہتے ہیں، میں اپنی بھی بات کرتا ہوں، مطلب ہم لوگوں میں رہنا چاہتے ہیں، ہم ہنگامہ چاہتے ہیں، ہم روشنیاں چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 36 سال کی عمر میں دنیا سے ہٹ گئے بالکل، اب he was done with this world۔ اگر ہم اس میں کھوج رہے ہیں، بلکہ میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ موٹیویشن بھی ایک ٹیگ ہی لگ گیا میرے اوپر۔ اصل میں میرا مقصد یہ تھا کہ میں بڑے ماڈرن ایوانوں میں جا کے قرآن کی آیتیں سنا تھا لوگوں کو، یہ تھا میرا اصل موٹیو۔